8 ذوالحجہ کو حج کا پہلا دن ہے، 8 ذوالحجہ۔ اب آپ نے مکہ شریف سے مینا کو روانہ ہونا ہے۔ کیسے؟ آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں یا مسجد حرام میں آ کر احرام باندھ لیں، دونوں طرح سے جائز ہے۔ آپ اپنے ہوٹل سے غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لیں اور مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد نیت کر لیں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما دے، قبول فرما دے۔ وہ نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، وہ آپ پڑھتے رہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے مینا روانہ ہو جانا ہے۔ ایک پوائنٹ یہاں پر سن لیجئے کہ اگر آپ طواف زیارت کے بعد سعی جو ضروری ہوتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ طواف زیارت کے بعد سعی پہلے کر لیں، طواف زیارت کے بعد جو سعی ہے وہ پہلے کر لیں، تو اس کا ایک شریعت میں آسان حل موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے حج کا احرام باندھا 8 تاریخ کو، تو احرام باندھ کر آپ ایک نفلی طواف کر لیں، نفلی طواف کریں، اور اس میں رمل بھی کر لیں اور استباء بھی کر لیں، دایاں کندھا بھی آپ ننگا کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد آپ سعی بھی کر لیں۔ یہ نفلی طواف آپ کا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طواف زیارت جو 10 تاریخ کو آپ نے کرنا ہے، یا 11 کو یا 12 کو کرنا ہے، اس طواف زیارت کے بعد آپ کو سعی بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو رمل اور استباء بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے نفلی طواف میں یہ کام نہیں کیے تو پھر آپ کو طواف زیارت کے اندر وہ نفلی وہ رمل بھی کرنا ہوگا، استباء بھی کرنا ہوگا، اور بعد میں سعی بھی کرنی پڑے گی۔ لہذا جو بندہ یہ چاہتا ہے، چونکہ طواف زیارت ہوتا ہے بہت زیادہ رش کے دن، اس دن حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ طواف زیارت کے بعد والی سعی پہلے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ طواف زیارت کے بعد ہی کیجیے۔ اچھا جی، مکہ مکرمہ سے آپ مینا کو روانہ ہو گئے، آپ کو معلم لے جائیں گے، بسیں آئیں گی آپ کی، اور 8 ذوالحجہ کو آپ کو مینا لے جائیں گے، جہاں جہاں آپ کے خیمے لگے ہیں وہاں پر آپ کو ٹھہرائیں گے۔ نماز ظہر آپ نے ادا کرنی ہے، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، اور رات مینا میں قیام کرنا ہے۔ اس رات کو شب عرفہ کہتے ہیں، یہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اور جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کا دن اور رات مینا میں قیام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، یہ ہے بڑا اہم دن۔ نماز فجر کے بعد مینا سے عرفات کو روانگی، یہ آپ کو بسوں میں لے کر جائیں گے، جو آپ کے معلم ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خود پیدل جانا چاہیں تو پھر فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ کو چاہیے کہ نکل جائیں، کیونکہ سورج کی جب تپش شروع ہو جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ سفر بھی اچھا خاصا ہے۔ مینا سے عرفات تقریباً 12-14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پیدل اگر آپ جانا چاہیں تو یہ ذہن میں رہے یہ اچھا خاصا سفر ہے، اور اگر آپ پیدل نہیں جانا چاہتے تو پھر بس پہ آپ چلے جائیے۔ اس میں آپ نے نماز ظہر بھی پڑھنی ہے، نماز عصر بھی پڑھنی ہے، اور وقوف عرفات بھی کرنا ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، بڑا فرض ہے۔ آج کے دن عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور آج کے دن ہی حج کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ اگر ہو سکے تو جبل رحمت کے قریب اگر آپ کا خیمہ ہے تو جائیے، ورنہ اپنے خیمے سے مت باہر جائیے، کیونکہ لاکھوں حاجی جتنے بھی ہوں گے نا، 20-30 لاکھ، وہ سارے میدان عرفات میں ہیں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ بھول نہ جائیں، پریشانی ہو آپ کو بعد میں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے سے دور مت جائیں، اور اگر آپ کا خیمہ قریب ہے جبل رحمت کے تو پھر آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں آج آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں، اور یاد رہے کہ عرفہ کا دن بڑا اہم دن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ زبان، کان اور آنکھ کی حفاظت کرے گا آج، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو آج کا دن جو ہے یوم عرفہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسنے کا دن ہے، اور بے پناہ رحمتیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت سال بھر میں، پورے سال، کسی دن جہنم سے جہنمیوں کو اتنا آزاد نہیں فرماتا جتنا آج کے دن آزاد فرماتا ہے۔ تو عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا دن ہے، بے پناہ رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، اور بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں۔
ایک روایت میں نے پڑھی، بڑا مزہ آیا. مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کو بخش دو. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں فلاں گناہگار بھی ہے. اللہ فرماتا ہے اس گناہگار کو بھی بخش دو، سب کو بخش دو، آج میری بخشش سب کو ملے گی. تو یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے کا دن ہے. وقوف عرفات کا جو وقت ہے وہ ہے سورج کے زوال سے یعنی ڈھلنے سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے تک. جو بندہ ایک منٹ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، حتیٰ کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی چلا گیا، اس کا حج ادا ہو جائے. یہ دن ہے جس میں عرفات کے میدان میں آپ نے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں، اور بہت زیادہ جس دعا کی فضیلت ہے حدیث پاک میں وہ آپ اس پیج کو پلٹیے تو چند دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میدان عرفات میں آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور 100 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہ. یہ آپ میدان عرفات میں 100 مرتبہ پڑھیں. اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا، اور جس کے حق میں یہ شفاعت کرے گا میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن، عرفہ کے دن، جو افضل ترین ذکر ہے اللہ کا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، جو ابھی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. تو یہ کثرت سے پڑھیے اس کو، اور پھر توبہ استغفار کیجیے. اور جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں وہاں پر حجاج کرام، آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ بھی دعائیں کریں اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. جس بھائی نے یا بہن نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور عرفہ کا دن بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دن ہے. شیطان اس دن اتنا پریشان ہوتا ہے کہ سال کے کسی دن میں اتنا پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی بھر جن پاپیوں کو، گناہگاروں کو اپنے مشن پہ لگائے رکھا تھا، آج اللہ کی رحمت کی بارش سے دھل کر وہ سارے پاک ہو گئے. آج وہ سارے پاک ہو گئے. تو یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو یہ رحمتیں لوٹنے نہ دے. تو آپ نے جی بھر کے دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد جب مغرب کا وقت آ جائے، سورج غروب ہو جائے، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ نے عرفات سے نکلنا ہے، پہلے نہیں نکلنا. سورج غروب ہو جائے گا آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، مغرب نہیں پڑھنی. مغرب آپ نے مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہیں. اور اس کے لیے آپ کے جو کیمپ والے ہیں، معلم ہیں، وہ بسیں بھیجیں گے. آپ نے بسوں میں سوار ہو کر مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ رات کے 2 بجے بھی آپ پہنچیں، پھر بھی آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنی ہیں اور ادا ہوگی. پورا سال آپ نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز آج آپ نے رات 12 بجے بھی پڑھنی ہے، 2 بجے بھی پڑھنی ہے، تو ادا ہی پڑھنی ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی. لہذا جو بندہ نماز مغرب راستے میں پڑھ لے گا وہ گناہگار ہوگا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز اسی کی قبول ہوگی جو ماہ مدینہ کی پیروی میں پڑھے گا، جو حضور علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے پڑھے گا. تو آپ نے نماز مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنی ہے. طریقہ یہ ہوگا کہ مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے، زمینی فرش ہوگا وہاں پر، چھوٹی چٹائیاں آپ لے لیں اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے. کھلا آسمان ہوگا، کوئی کیمپ نہیں ہوگا، کوئی خیمہ نہیں ہوگا، کھلا آسمان ہے، وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے. ایک اذان اور ایک ہی اقامت سے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. اپنی اپنی ٹولیوں میں اپنے اپنے جو آپ کے گروپ ہیں ان میں آپ ایک بندہ اذان دے، صالح متقی
پابند شریعت، دین کے مسائل کو سمجھنے والا بندہ وہ امامت کرائے. ایک اذان ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی. اس کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، پھر فوراً عشاء کے 4 فرض. اگر آپ مقیم ہیں تو 4، اگر مسافر ہیں تو پھر آپ 2 پڑھیں گے. اس کے بعد مغرب کی سنتیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں گے. اور مغرب بھی ادا کی نیت سے پڑھیں گے اور عشاء بھی ادا کی نیت سے پڑھیں گے، کیونکہ آج کی رات مغرب 3 بجے بھی پڑھیں گے جا کر تو پھر بھی وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا ہے. آج کی رات آپ نے خوب دعائیں کرنی ہیں. یہ مزدلفہ کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات، اور آج کی رات حقوق العباد کی معافی کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی معافی کا بھی اعلان فرمایا اور حقوق العباد کی معافی کا بھی اعلان فرمایا. لہذا رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں، کثرت سے دعا مانگیں کہ یہ شیطان کو ذلیل کرنے کی رات ہے اور اپنے مالک و مولا کو راضی کرنے والی رات ہے. جی بھر کے عبادت کریں اس میں. اور رات آپ نے گزاری، اس کے بعد حج کا 3 دن 10 ذی الحجہ، نماز فجر آپ مزدلفہ میں ہی پڑھیں اور اس کے بعد آپ مینا کو روانہ ہو جائیں. آج کی رات آپ کنکر بھی چن لیں. مزدلفہ کے اندر بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے آپ کنکریاں بھی چن لیں. ٹوٹل آپ کو کنکریاں چاہیے 49. پہلے دن آپ نے 7 استعمال کرنی ہے، دوسرے دن 21 اور تیسرے دن بھی 21. ٹوٹل 49 ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 5-10 زیادہ ہی لیں تاکہ اگر کوئی کنکری آپ سے رہ جائے، نیچے گر جائے تو آپ کے پاس کنکری موجود ہو. ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے پانی کی بوتل ہے تو ہم کنکریاں اس پانی کی بوتل میں رکھ لیتے ہیں، ان کو اٹھانا بھی آسان ہوتا ہے، ان کو دھو بھی لیتے ہیں اور ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آپ کسی پلاسٹک کے شاپر میں بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو. آپ کنکریاں لے لیں، کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو، نہ بہت بڑی ہو اور نہ بہت ہی چھوٹی ہو جیسے کہ چنا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ درمیان. کنکریوں کو دھو لینا بہتر ہے، اور جو جمرات کے پاس کنکریاں وہ نہ اٹھائیں، کیونکہ وہاں پر وہی کنکری رہ جاتی ہے جو مقبول نہیں ہوتی. جو کنکری مقبول ہوتی ہے اس کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسا حسین انتظام ہے کہ جو کنکری شیطانوں کو ماری جاتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈھیر کی شکل میں نہیں رہتی، وہ اٹھا لی جاتی ہے. لہٰذا وہاں سے کنکری نہیں آپ نے اٹھانی، بہتر ہے کہ آپ مزدلفہ سے اٹھا لیں. اور اگر مزدلفہ کے علاوہ کسی اور جگہ کی کنکری آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. لیجیے جی، حج کا 3 دن آ گیا. یہ بڑا اہم دن ہے، 10 ذی الحجہ. یہ وہ دن ہے جس کو ہم بڑی عید کا دن کہتے ہیں. پوری دنیا میں عید کی نماز اسی دن پڑھی جاتی ہے، اور حاجی نے آج کے دن 4 کام کرنے اور چاروں کام بڑی ترتیب سے کرنے. ترتیب آگے پیچھے کریں گے تو دم لازم آ جائے گا. حج کا 3 دن، نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے مینا کو روانگی. مینا آپ پہنچ جائیں گے، مزدلفہ سے مینا 4 کلومیٹر ہے. اس کے بعد صرف بڑے شیطان کی رمی کرنا. وہاں پر 3 ستون بنے، ایک کو بڑا شیطان کہتے ہیں، ایک کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، ایک کو درمیانہ شیطان کہتے ہیں. جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ. تو جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان جو ہے نا اس کی رمی کرنی ہے. پہلے آتا ہے چھوٹا، پھر آتا ہے درمیانہ، پھر آتا ہے بڑا. تو پہلے کو بھی چھوڑ دیں گے، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں گے، تیسرے کو جا کے کریں گے. بہت بڑی دیوار بنا دی ہے انہوں نے، چاروں طرف گھوم کر آپ اس پہ کنکری مار سکتے ہیں. کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کنکری کو لینا ہے ہاتھ میں. یہ دیکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ کنکری کو پکڑنا ہے آپ نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، اور ہاتھ کو پورا اٹھانا ہے بغل تک. مکمل ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے یہ کنکر پھینک دینا ہے، اور تقریباً 7-8 فٹ پیچھے کھڑے ہوں. بہت قریب بھی جا کر نہ ماریں، بہت دور بھی نہ ماریں، اور ایسے ماریں کہ آپ کا کنکر اس پلر تک پہنچ جائے. اگر اس پلر تک نہیں لگا، راستے میں ہی کسی بندے کے سر پہ لگ گیا یا راستے میں گر گیا تو وہ کنکری آپ کو دوبارہ مارنی پڑے گی. اس لیے احتیاطاً آپ کو کنکریاں زیادہ رکھنی چاہیے اپنے پاس. اور بغیر عذر کے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی عورتیں نہ جائیں، جی رش بہت ہے. بغیر عذر کے عورتوں کی طرف سے بھی کنکری مارنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ویل چیئر پہ بھی جا سکتا ہے تو اس کو بھی جانا چاہیے. یہ عظیم سعادت ہے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے.
اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ ویل چیئر پہ بھی نہیں جا سکتا تو پھر وہ دوسرے بندے کو اپنا وکیل بنا دے، اپنا نمائندہ بنا دے، پھر وہ بندہ اپنے کنکر پہلے مارے گا 7، پھر اس بندے کی نیت کر کے اس کی طرف سے 7 کنکر مارے گا، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ بندہ ویل چیئر پہ بھی وہاں نہ جا سکتا ہو۔ بڑے شیطان کی رمی ہو گئی، آج کے دن صرف 7 کنکر مارنے ہیں بڑے شیطان کو بس۔ وقت اس کا کیا ہے؟ صبح صادق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، سورج کے زوال تک مار سکتے ہیں، زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھی مار سکتے ہیں، اور اگر کوئی عذر ہے تو رات کو بھی مار سکتے ہیں۔ رش ہے، آپ سمجھتے ہیں بوڑھا بندہ ہے، بیمار ہے، وہ کہتا ہے رش کم ہوگا تو جاؤں گا، تو آپ رات کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو آج کے دن کی رمی کا وقت صبح شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد مار لیں یا رات کو مار لیں۔ ویسے افضل یہ ہے کہ دن کو ہی مار کے آپ فارغ ہو جائیں، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رات کو بغیر عذر کے مارنا مکروہ ہے۔ اگلا کام ہے قربانی کرنا۔ بڑے شیطان کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کرنی ہے، یہ ترتیب ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے اگر قربانی خود نہیں کرنی، جیسا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ بینک میں رقم جمع کروا دیتے، پھر ٹائم آپ ان سے پوچھیے کہ بھئی ہماری قربانی کا کیا ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی قربانی 11 بجے دن کو کر دی جائے گی، تو پھر لازم ہے کہ آپ 11 بجے سے پہلے کنکریاں مار کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے کنکریاں نہیں ماری اور ادھر سے قربانی ہو گئی تو ترتیب الٹ ہو جائے گی، پھر آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ اس واسطے جو آپ نے بینک والوں سے یا جو بھی تنظیم ہے جس کو پیسے جمع کروائے ہیں ان سے یہ بات کنفرم کرنی ہے کہ میری قربانی کا ٹائم کیا ہے۔ جو قربانی کا ٹائم آپ کا ہے اس سے پہلے آپ نے کنکری مارنی ہے، اور کنکری مار کے فارغ ہوں تو پھر قربانی ہونی چاہیے، اور جب قربانی ہو جائے آپ ٹیلی فون پہ کنفرم کر لیں، پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے بال کٹوائیں۔ قربانی کرنا، اس سے اگلا سٹیپ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ 3 کام ہو گئے۔ ان تینوں کاموں کی ترتیب کرنے کے بعد چوتھا کام ہے طواف زیارت کے لیے مکہ شریف جانا۔ وہاں سے طواف زیارت کے لیے جب آپ مکہ شریف جائیں گے تو تقریباً 7-8 کلومیٹر کا راستہ ہے پیدل۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پیدل اگر انسان جا سکے تو سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی گاڑی پہ جاتے ہیں تو یہ تو سکون ہوگا کہ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے یا 6 گھنٹے میں پہنچیں گے یا 8 گھنٹے میں پہنچیں گے۔ تجربہ سے جو بات سامنے آئی ہے، الحمدللہ ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ پیدل چلنے والے گاڑی کی بنسبت بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ سفر ہوتا ضرور ہے دشوار تھوڑا سا، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پیدل جا سکیں تو 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ آپ پیدل طے کر لیں، اور اگر آپ پیدل نہیں جانا چاہتے تو آپ گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے لیے مکہ شریف جانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت سے پہلے چونکہ آپ سر کے بال مڈا چکے ہیں لہٰذا اب آپ احرام کھول دیں گے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن طواف زیارت یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، یہ حج کا آخری فرض ہے، یہ ضروری ادا کرنا ہے۔ اس کے 3 دن ہیں، وہی 3 دن جو قربانی کے دن ہیں، 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں یا 12 کو کر لیں، بہتر ہے 10 کو ہی کر کے آپ فارغ ہو جائیں۔ طواف زیارت اسی طرح کرنا ہے جیسے آپ نے طواف کا طریقہ ابھی عمرے کے طریقے میں سیکھا تھا۔ طواف زیارت مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ سعی کریں گے جیسا کہ سعی کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد آپ مکمل طور پہ فارغ ہو گئے۔ اب آپ سیدھا حرم پاک سے مینا چلے جائیں گے اپنے کیمپ میں، اور رات دوبارہ آپ نے اپنے کیمپ میں ہی گزارنی ہے، کہ ایسا کرنا ہی سنت ہے۔ جب طواف زیارہ کر لیا تو طواف زیارہ کے بعد احرام کی ٹوٹلی پابندیاں ختم ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں ختم ہونے کا کیا مطلب ہے، میں سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ جب طواف زیارت نہیں کیا تھا اور سر کے بال آپ نے کٹوا لیے یا ٹنڈ کروا لی تو احرام کی باقی پابندیاں تو ختم ہو گئی، خوشبو لگا سکتے ہیں، سلے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن صرف ایک پابندی برقرار ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ وہ پابندی تب ختم ہوگی جب طواف زیارت کر لیں گے۔ جب طواف زیارت کر لیا تو اب ٹوٹلی تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، اور اب آپ مکمل طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے حاجی بن چکے ہیں۔ تو طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ طواف زیارت چھوڑ دیتا ہے
تو اگر وہ ساری زندگی طواف زیارت دوبارہ کرنے نہیں آتا تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چھوڑتا تو نہیں، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو طواف زیارت اس کو بہرحال پھر اگلے سال آ کے کرنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، اور یہ پورے حج کی قضا ہوگی، چونکہ طواف زیارت کا بدل کوئی نہیں ہے۔ چوتھے اور پانچویں دن بس ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ حج کے چوتھے دن میں اور پانچویں دن یہی کام کرنا ہے۔ اپنے خیمے سے آپ نکلیں گے، لیکن جب کنکریاں مارنے کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلے دن جو وقت تھا وہ صبح شروع ہو گیا، لیکن یہ جو 11واں اور 12واں ذوالحجہ ہے، یعنی چوتھا اور پانچواں دن ہے، اس کا وقت زوال کے بعد ہے۔ زوال کے بعد آپ جائیں گے، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر درمیانے کو ماریں گے، پھر بڑے شیطان کو ماریں گے، اور طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تو آج کر لیں، رات پھر مینا میں قیام کرنا ہے، اور اگلے دن بھی آپ نے یہی ترتیب ہے، تو الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ صرف ایک طواف رہ گیا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں، اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، طواف رخصت بھی کہتے ہیں، وہ طواف آپ کا رہ گیا ہے۔ وہ طواف کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سادہ کپڑوں میں، اس کے لیے احرام کی پابندی نہیں ہے، اس میں رمل نہیں ہوتا، اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، اس میں اجتباء والا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں احرام کی چادریں ہی نہیں ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے سلے ہوئے کپڑوں میں۔ یہ طواف طواف رخصت ہے، یہ واجب ہوتا ہے جتنے بھی حاجی آتے ہیں مکہ شریف کے باہر سے، جیسے پاکستان سے جانے والے۔ یہ یاد رہے کہ اگر کسی خاتون کے پیریڈ شروع ہو جائیں تو وہ اس پر طواف رخصت واجب نہیں ہے، وہ بغیر طواف کے بھی جا سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے والا، خالی عمرہ کرنے والا، اس پہ بھی طواف رخصت واجب نہیں ہوتا، یہ حاجیوں پر لازم ہوتا ہے طواف رخصت، عام بندوں پر طواف رخصت لازم نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیجئے، اگر کسی خاتون نے طواف زیارت نہیں کیا، رخصت کی بات نہیں کر رہا، طواف زیارت کی بات جو کہ فرض ہے، اور اس کے پیریڈ شروع ہو گئے، اب وہ انتظار کرے پاک ہونے کا۔ اگر وہ پاک ہو جائے تو پاک ہو کر طواف زیارت کر لے، بے شک 3 دن گزر گئے، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر اسے پتا ہے کہ میرے جانے کی سیٹ کنفرم ہے، سیٹ آگے نہیں ہو سکتی، شیڈول طے ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں سیٹ سے پہلے پہلے، روانگی سے پہلے پہلے پاک نہیں ہو سکتی، اب تو مجبوری ہے، اب کیا کرے گی؟ اب وہ ناپاکی کی حالت میں ہی طواف زیارت کرے، اور بعد میں بکرے کا دم لازم ہے اگر کوئی انسان طواف زیارت 12 ذوالحجہ کے بعد کرے گا، اور اگر روانگی سے پہلے پہلے موقع مل جائے پاک ہونے کا اور وہ پاک ہو جائے تو پاک ہو کر وہ طواف زیارت کر لے، اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ طواف زیارت کے بعد اگر ایک بندے نے طواف رخصت کر لیا لیکن پھر وہ 2 دن 4 دن ابھی اور ٹھہرتا ہے تو کیا اس پر پھر طواف رخصت لازم ہوگا؟ جی نہیں، طواف رخصت لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کرنا چاہے کہ میں آخری کام طواف کر کے ہی رخصت ہوں یہاں سے تو اچھی بات ہے، لیکن طواف زیارت کے بعد جو اس نے طواف کر لیا تھا وہی اس کے لیے طواف رخصت کے طور پر کافی ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ طریقہ ہے حج اور عمرہ کا، جو کہ مختصر آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا گیا۔